السلام علیکم۔ کتاب سٹوریز چینل میں نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو شہاب بھائی کے اس سفر میں ہونے والے ایک اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کے واقعے کی روداد سنانے آئے ہیں، جسے سن کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ شہاب بھائی کے ساتھ راجستھان کے ایک علاقے میں پیش آیا، اور یہ اس قدر حیران کن واقعہ تھا کہ وہاں پر موجود ہر شخص کو حیرت میں مبتلا کر گیا۔ دوستو، جہاں پر ہر کوئی شہاب بھائی کے استقبال کے لیے اور ان کے خدمت کے لیے تیار ہے، وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں راہ راست سے بھٹکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور آج کا واقعہ اسی سے منسلک ہے۔ راجستھان کے علاقے میں جب شہاب بھائی داخل ہوئے تو ان کے ساتھ کچھ فحاشہ عورتوں نے کیسی حرکت کی، اس ویڈیو میں ہم اس حرکت کے متعلق بتائیں گے تو آپ بھی سن کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، جب شہاب بھائی سفر کرتے ہوئے راجستھان کے علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگ بہت ہی بے چینی سے ان کا انتظار کر رہے تھے، اور وہاں کی پولیس بھی ان کا استقبال کرنے کو تیار تھی۔ اس لیے جب وہ راجستھان کے علاقے میں داخل ہوئے تو وہاں پر پولیس کا چاقو چبند دستہ پہلے سے تیار تھا۔ انہوں نے شہاب بھائی کو گھیرے میں لے لیا۔ سڑک کے دونوں اطراف میں لوگ کھڑے تھے اور ان پر پھولوں کی برسات کر رہے تھے۔ بزرگ خواتین ہاتھ اٹھا کر انہیں دعا دے رہی تھی، اور مرد حضرات ان سے مصافحہ کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ چلتا ہوا پولیس کا دستہ بھی اب تھکنے لگا تھا، اور یہ بات باعث حیرت نہیں تھی، کیونکہ زیادہ طویل فاصلے تک چلنا کسی کے لیے بھی ناممکن ہے، لیکن یہ بات بھی شہاب بھائی جیسے عزم و ہمت کے پہاڑ کے لیے ممکن تھی، جن کو بہت دفعہ آفر کی گئی کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی گاڑی میں بیٹھ جائیں، لیکن انہوں نے بہت بڑی واضح اور صاف الفاظ میں جواب دے دیا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کی نیت صرف پیدل سفر کی ہے۔ صرف دماغ میں سوچے کہ ایک انسان ایک سے دوسرے شہر نہیں، دوسرے صوبے نہیں، دوسرے ملک نہیں، بلکہ بہت سے ممالک پار جانے کی جستجو رکھتا ہے، اور وہ بھی پیدل۔ ایسی کون سی چیز ہے جو انسان کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر رہی ہے؟ یہ صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ دوستو، راجستھان بھارت کا ایک علاقہ ہے، اس لیے وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، جن میں سے کچھ لوگ تو شہاب بھائی کو عقیدت بڑی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو یہ سب صرف بیوقوفی لگ رہی تھی۔ لیکن شہاب بھائی سب کی سوچ سے بالاتر ہو کر اپنے سفر پر آگے ہی آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ لیکن اس دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مسلمان تو مسلمان غیر مسلموں کی نگاہ کو بھی کھلا کا کھلا رکھ دیا، اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ انسان واقعی ہی کوئی ایسا انسان ہے، اس پر اللہ کا خصوصی کرم ہے، اور یہ تو اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم چلے گا وہ اس کی طرف 10 قدم چلے گا۔ ہوا یہ کہ جب شہاب بھائی ایک مخصوص علاقے سے گزرنے لگے تھے تو وہ علاقہ جسم فروشی کے اڈے کے طور پر مشہور تھا، اور کہا جاتا تھا کہ وہاں رہنے والی لڑکیاں اتنی خوبصورت ہیں کہ ایسا مرد جس نے کبھی کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، وہ بھی انہیں دیکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے جسم میں کچھ خاص قسم کی کشش ہے، اور ان کو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر بھی بہت اچھے سے آتا ہے۔ جب شہاب بھائی ان کے علاقے میں داخل ہونے لگے تو بہت سے لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھائی کے پیچھے چلنے لگے۔ وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا اس علاقے کی ساحر عورتوں کے سحر سے شہاب بھائی کیسے بچیں گے، اور بہت سے لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ان عورتوں کے حسن سے یہ بھی نہیں بچ پائیں گے، کیونکہ ان پر پہلی نظر ڈالنے والا ضرور دوسری نظر ڈالتا ہے۔ شہاب بھائی اپنی رفتار سے ان کے علاقے کی طرف بڑھتے جا رہے تھے، اور شہاب بھائی کے پیچھے چلتا ہوا لوگوں کا جمع غفیر بھی رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا۔ شہاب بھائی جب اس علاقے میں داخل ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ ٹھٹک کر رک گئے، لیکن ان کے رکنے کی وجہ کچھ اور تھی، کیونکہ وہاں پر عورتیں نیم برہنہ لباس میں رقص کر رہی تھیں۔ سڑک کے بیچوں بیچ مختلف ہیجان انگیز انداز میں رقص پیش کیے جا رہے تھے، لیکن شہاب بھائی کے جذبے اور ایمان کے قربان جائیں، کیونکہ انہوں نے نظر اٹھا کر بھی کسی حسینہ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اونچی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا شروع کر دیا، اور ان کے اٹھتے قدموں میں کچھ تیزی آ گئی۔ یہاں پر بھی شیطان اپنے وار میں ناکام رہا تھا۔ آخرکار اس علاقے کی سب سے مشہور عورت، جس کا نام دلربا تھا، جو صرف اور صرف بہت ہی خاص لوگوں کے لیے رقص پیش کرتی تھی، اور جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے دان کیا کرتے تھے، اس نے براہ راست شہاب بھائی کے سامنے آ کر ناچنا شروع کر دیا۔ دلربا نامی عورت شہاب بھائی کے ایمان کو آزمانے کے لیے بھرپور طور پر تیار ہو کر ان کے سامنے آئی تھی، اور اس عورت کا دعویٰ تھا کہ میں اس شخص کو اپنے حسن کے سحر میں جکڑ نہ پائی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گی۔ اس دلربا نامی عورت نے کافی عرصے سے شہاب بھائی کے متعلق سن رکھا تھا کہ یہ نوجوان اللہ کی راہ میں اتنا طویل سفر کرنے جا رہا ہے
تو اس نے اپنی ساتھی عورتوں سے شرط لگائی کہ وہ کسی بھی صورت میں شہاب کو بہکانے میں کامیاب ہو جائے گی، اور اسی مقصد کے لیے وہ آج حسن کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر شہاب بھائی کے سامنے آ گئی تھی اور اپنا خاص قسم کا رقص پیش کرنا شروع کیا۔ دلربا کا غرور اور تکبر بہت زیادہ تھا۔ اس وقت وہاں پر موجود پولیس والے اور دوسرے تمام لوگ وہیں پر رک گئے، اور ان سب کی نظریں اس عورت کے ساتھ مقناطیس کی طرح چپکی ہوئی تھیں، اور یہاں تک کہ پولیس والے اس کا رقص دیکھ کر اپنی ڈیوٹی تک بھول چکے تھے۔ انہیں بھول گیا تھا کہ وہ شہاب بھائی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ سب وہی رک گئے تھے، لیکن قربان جاؤں اس مرد مجاہد کے، جس نے سامنے آ جانے کی وجہ سے ایک دفعہ نظر اٹھا کر عورت کو دیکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی نظریں جھک گئیں۔ شہاب بھائی کو اپنی پہلی نظر پر بھی افسوس ہوا کہ اس عورت پر کیوں ڈالی، لیکن دوسری نظر ڈالنے کی غلطی اور گناہ انہوں نے نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی نظر تو معاف تھی، دوسری نہیں۔ انہوں نے دوسری دفعہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور اس کی سائڈ سے خاموشی سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ عورت یہ سمجھ بیٹھی کہ ہجوم میں شہاب بھائی بھی شامل ہیں، اس لیے اپنا ناچ پیش کرتی رہی، اور دوسری فحش عورتیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئیں۔ وہاں پر موجود لوگ ان کا ناچ دیکھتے رہے اور 1 گھنٹے تک وہ لوگ ناچتی رہیں، لیکن اس دوران شہاب بھائی ان کا علاقہ کراس کر کے باہر نکل چکے تھے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوئی تھی کہ کسی کو بھی وہاں موجود انسان کو پتہ نہ چل سکا کہ شہاب بھائی خاموشی سے نکل گئے ہیں۔ یہ ایمان کی ایک بڑی کامیابی تھی، اور وہ لوگ جن کا دعویٰ تھا کہ یہاں پر شہاب بھائی کا ایمان چلا جائے گا، اور سب سے زیادہ حیران تو وہ عورتیں تھیں جن کے وار سے آج تک بڑے سے بڑا انسان نہیں بچا تھا۔ وہ دنگ تھی کہ اتنا خوبصورت اور نوجوان لڑکا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ تمام پولیس والے بھی ناچنا شروع ہو گئے، اور پولیس والوں کو دیکھ کر دلربا کو لگا کہ شہاب بھائی بھی کے ساتھ ناچ رہے ہیں، لیکن اچانک سے اسے احساس ہوا کہ شہاب تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ناچ ختم ہونے کے بعد لوگوں کو ہوش آیا تو انہیں معلوم ہوا کہ شہاب بھائی تو ان کے درمیان موجود ہی نہیں ہے، اور وہ عورت جو کہ پورے غرور سے ناچ پیش کر رہی تھی، آج اس کا غرور بھی خاک میں مل گیا، کیونکہ وہ نوجوان اللہ کی راہ میں جا رہا تھا، اور جو اللہ کی راہ کا ارادہ کر لے تو اس کا سر اللہ پاک کیسے جھکنے دے سکتا ہے۔ اس نوجوان کا ایمان اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اس کی اللہ سے محبت کی کیا وجہ ہے؟ اور اس چیز نے دلربا کو بھی تجسس میں ڈال دیا۔ شہاب بھائی تو اپنے پورے ایمان کے ساتھ یہ علاقہ کرس کر کے آگے بڑھ گئے، لیکن وہاں موجود بہت سے لوگوں کے لیے بہت سے سوال چھوڑ گئے، اور ان خواتین کو حیرت ہونے لگی کہ کیا کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دلربا اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر شہاب بھائی کی تلاش میں سرگرداں ہو گئی، اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی اور ان کا راستہ روک لیا، تو شہاب بھائی نے نگاہیں دوسری طرف پھیر لی اور کہا کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ دلربا نے کہا کہ تمہیں میری طرف دیکھنے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو شہاب بھائی نے کہا کہ اگر تم مکمل لباس میں آؤ تو شاید میں تمہاری بات سن سکوں کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میرا مسحور کن حسن تمہیں اپنی طرف نہیں کھینچ رہا؟ تو شہاب بھائی نے جواب دیا کہ مجھے میرے اللہ کا گھر اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور میں وہاں کھنچتا چلا جا رہا ہوں۔ وہاں پر موجود شہاب بھائی کے ایک ساتھی نے یہ شعر پڑھا: امام مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ شہاب بھائی کی اس بات میں اتنا اثر تھا کہ اس دلربا نامی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے کہا کہ نوجوان، تم کس کی محبت میں آگے بڑھتے جا رہے ہو کہ تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا؟ حسین سے حسین چیز بھی تمہیں متاثر نہیں کر پا رہی ہے۔ آخر کون ہے وہ ذات جس کے لیے تم اتنا دیوانہ وار چلتے جا رہے ہو؟ تو شہاب بھائی نے کہا کہ وہ میرے رب تعالیٰ کی ذات ہے۔ شہاب بھائی کا اتنا کہنا تھا کہ اس عورت نے بھی کہا کہ مجھے بھی اپنے رب سے ملواؤ۔ تو بس دوستو، ہونا کیا تھا، وہیں پر ہی شہاب بھائی نے اس عورت کو کلمہ پڑھا دیا، اور وہ عورت خدا کے حضور بھی سڑک میں سجدہ ریز ہوئی۔ تو کسی نے اس کے تن پر چادر ڈال دی اور کہا کہ آج سے یہی تمہارا لباس ہے۔ وہ عورت حقیقتاً سحر جانتی تھی، اور وہ ہمیشہ اپنے دیکھنے والوں پر سحر کر دیتی تھی، اس لیے وہ اس سے کبھی نظریں ہٹا نہیں پائے تھے، اور یہ افریقی سحر تھا جس کے وار سے بچنا بہت ہی مشکل تھا۔ لیکن شہاب بھائی اپنے ایمان کی وجہ سے اس سحر سے بھی بچ گئے، اور انہوں نے اس عورت کو نظر اٹھا کر دیکھا بھی، لیکن دوسری نظر نہ ڈالی، یعنی پہلی نظر میں وہ جادو ان پر اثر انداز ہوا ہی نہیں۔ اسی وجہ سے اس عورت نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ کام کرنے والی بہت سی خواتین مشرفہ با اسلام ہوئیں، اور یہ صرف شہاب بھائی کے بلند ایمان کی وجہ سے ممکن ہوا، کیونکہ اللہ پاک اپنے راستے پر چلنے والوں کو کبھی کہیں کسی موڑ پہ بھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ اور آج ساری دنیا شہاب بھائی کے نام سے اور ان کے کام سے واقف ہے، صرف اس لیے کہ شاید خدا سے ان کی محبت ہم سے زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ ہر سال کروڑوں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں،
لیکن کبھی کوئی اتنا مشہور نہیں ہوا۔ جا تو وہ بھی حج کے لیے ہی رہے ہیں، لیکن ان کا جنون اور اللہ پاک سے ان کا عشق ان کو پوری دنیا میں ایک پہچان دے رہا ہے، اور یہ اسلام کے سچا ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔